ارشاد فرمایا اللہ کریم 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1 بقرہ کی رات، بقرہ عید کی رات۔ 2 عید الفطر کی رات۔ 3 شعبان المعظم کی 15ویں رات کہ اس رات مرنے والوں کے نام، لوگوں کا رزق اور حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے نامہ اعمال میں اور ہماری قسمت میں بھی اسی سال حج کرنا لکھ دے۔ 4 عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کی رات۔ شعب الایمان میں حدیث پاک ہے، ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 15 شعبان کی رات شب برات کو ایک پکارنے والا پکارتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے۔ پس بدکار عورت اور مشرک کے علاوہ جو بندہ جو بھی حاجت طلب کرتا ہے اس کی حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ ابن عساکر میں ہے ایک مرتبہ شب برات کو فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اٹھیے نماز ادا فرمائیے کہ یہ وہ رات ہے جس میں رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس رات میں اللہ پاک کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں، آپس میں بغض و کینہ، دل میں دشمنی رکھنے والوں، شرابیوں اور بدکاروں کے علاوہ سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع یعنی مدینۃ المنورہ کے قبرستان میں تشریف لے گئے اور سر مبارک سجدے میں رکھ کر یوں دعا مانگی، اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل ثناؤک لا ابلغ الثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ پاک میں تیرے عذاب سے تیری معافی، تیری ناراضی سے تیری رضا اور تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ کریم تیری تعریف بلند ہے، میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، تیری حقیقی شان وہی ہے جو تو نے خود بیان فرمائی۔ پھر رات کے چوتھے پہر جبریل امین علیہ السلام دوبارہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سر اقدس آسمان کی طرف اٹھایا تو دیکھا کہ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہر دروازے پر ایک فرشتہ اعلان کر رہا ہے۔ پہلے دروازے کا فرشتہ پکار رہا تھا اس رات میں عبادت کرنے والے کو مبارک ہو۔ دوسرے دروازے کا فرشتہ اعلان کر رہا تھا مبارک ہو اسے جو اس رات میں سجدہ کرے۔ تیسرے دروازے کا فرشتہ کہہ رہا تھا اس رات میں رکوع کرنے والے کو مبارک ہو۔ چوتھے دروازے کا فرشتہ پکار رہا تھا اس رات میں اپنے رب کریم سے دعا مانگنے والے کو مبارک ہو۔ پانچویں دروازے کا فرشتہ یوں صدا لگا رہا تھا مبارک ہو اسے جو اس رات میں اپنے رب کریم سے مناجات کرنے میں مصروف ہے۔ چھٹے دروازے کا فرشتہ اعلان کر رہا تھا اس رات میں مسلمانوں کو مبارک ہو۔ ساتویں دروازے کا فرشتہ کہہ رہا تھا اللہ پاک کو ایک ماننے والوں کو مبارک ہو۔ آٹھویں دروازے پر فرشتے یوں پکار رہا تھا ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ نویں دروازے کا فرشتہ اعلان کر رہا تھا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے۔ 10ویں دروازے پر فرشتہ اعلان کر رہا تھا ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے۔
اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ رحمت بھرا منظر دیکھنے کے بعد فرمایا اے جبریل یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ عرض کیا رات کی ابتدا سے طلوع فجر تک دروازے یوں ہی کھلے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہا گیا ہے کہ جیسے مسلمانوں کے لیے عید کے دن 2 دن ہیں، ایسے ہی آسمان کے فرشتوں کے لیے 2 راتیں عید کی ہیں، شب برات اور شب قدر۔ مسلمانوں کے لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ 2 دن عید کے ہیں، اور فرشتوں کے عید کی 2 راتیں ہیں، شب قدر اور شب برات۔ امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کے درمیانی یہ رات، موجودہ رات فی الحال جو اس وقت موجود ہے، پورے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ شب برات سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ شب قدر زندگی بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ یعنی ان راتوں میں اللہ پاک کی عبادت کرنا اور یاد الہی میں جاگ کر رات گزارنا گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اس لیے ان راتوں کو کفارے کی راتیں بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو خطائیں ہوئی ہیں ان خطاؤں کے مٹائے جانے کی رات۔ پیارے اسلامی بھائیو، شب برات عبادت کی رات ہے۔ اس رات کو دل سے غفلت کے پردے ہٹا کر اللہ پاک کی یاد میں گزارنا سعادت ہی سعادت ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے 5 راتوں کو زندہ کیا یعنی جاگ کر عبادت میں گزارا، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 ترویحہ یعنی 10 ذوالحجہ کی رات، 2 عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کی رات، 3 عید الاضحیٰ 10 ذوالحجہ کی رات، 4 عید الفطر 5 نصف شعبان کی رات، کل آنے والی رات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سب مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضور جان کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرنے کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے گمان ہوا کہ کہیں حالت سجدہ میں ہی آپ کی روح قبض نہ کر لی گئی ہو۔ اللہ اکبر! ایسا خیال آتے ہی میں اٹھی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک انگوٹھے کو ہاتھ لگا کر دیکھا، حرکت محسوس ہوئی تو اطمینان ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ معلوم ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا یہ نصف شعبان کی رات ہے، اس رات اللہ پاک اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، بخشش مانگنے والوں کو بخش دیتا ہے، رحمت طلب کرنے والوں پر رحمت فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ شب برات آئی تو اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ساری رات نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح ہو گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں سارے رات نماز پڑھتے رہنے کے سبب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں سوج گئے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک دبانے کی سعادت حاصل کی۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
شب برات میں قبرستان تشریف لے گئے اور اپنی امت کے حق میں دعا فرمائی۔ حدیث پاک میں ہے ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب برات کو جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں مسلمان مردوں، عورتوں اور شہیدوں کے لیے دعائے مغفرت فرماتے رہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان اداؤں پہ۔ اپنی امت کو کسی بھی حال میں فراموش نہیں فرماتے۔ بڑی رات ہے، برکت والی رات ہے، جیسی بھی رات ہے، مگر آقا اپنی امت کو ہر حال میں یاد رکھتے ہیں، بس بخشش ہی بخشش مانگتے ہیں۔ صدا شکر خدایا تو نے دیا، ہے رحمت والا وہ آقا جو امت کے رنج و غم میں راتوں کو اشک بہاتا رہے۔ نواسہ مصطفیٰ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول مبارک تھا کہ آپ شب برات کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے تھے۔ رات کا ابتدائی حصہ اپنے نانا جان رحمت جو دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے، دوسرے حصے میں استغفار کرتے اور تیسرے حصے میں نوافل پڑھا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا ایسا کرنے والے کے لیے کیا ثواب ہے؟ فرمایا میں نے اپنے والد مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو نصف شعبان کی رات کو زندہ کرے، یہ رات عبادت میں گزارے، وہ اللہ پاک کے مقرب بندوں کے فہرست میں لکھا جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے سنا شب برات کو عبادت میں گزارنے کی کیسی برکتیں ہیں، بے بہا برکتیں ہیں۔ جو بندہ اس رات میں عبادت کرتا ہے اس کا نام اللہ پاک کے مقرب بندوں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے۔ افسوس اب ہمارا حال بے حال ہو چکا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ شب برات کو پٹاخے پھوڑتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، وقت اور پیسہ دونوں برباد کرتے ہیں، گلیوں میں اودھم مچایا جاتا ہے اور نہ جانے کیسے کیسے فضول بلکہ گناہوں بھرے کاموں میں مصروف رہ کر نجات کی اس رات کو اللہ اور رسول کی نافرمانی میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے، اخلاص کے ساتھ دل لگا کر کثرت سے عبادت کرنے والا بنائے۔ یقین مانیے اللہ رسول کی نافرمانی دنیا و آخرت میں ذلت کا سبب ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے اے ابن آدم تیری ہلاکت ہو، کیا تو اللہ پاک سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ ہاں، جس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ پاک سے جنگ کی۔ الامان والحفیظ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہر موت ہر لمحہ قریب آ رہی ہے۔ اگرچہ کل ہی شب برات ہے مگر زندگی کا کیا بھروسہ، نہ جانے ہم سب شب برات پانے میں کامیاب بھی ہو پائیں گے یا اس سے پہلے ہی اندھیری قبر میں اتار دیے جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں نیکیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اگر زندگی وفا کرتی ہے اور ہم شب برات تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو نیت کیجئے کہ پٹاخے پھوڑنے، آتش بازی کر کے وقت اور پیسہ برباد کرنے کے بجائے انشاءاللہ الکریم شب برات نیکیوں میں گزاریں گے۔ جو پیسہ ہم شب برات کے پٹاخوں میں برباد کرنا ہے وہ پیسہ مسجد میں دے دیں، خدا کی راہ میں خرچ کر دیں، دعوت اسلامی کے مراکز میں جمع کرا دیں، تو اس کا ثواب اس دنیا میں بھی ملے گا، قبر میں بھی اس کا فائدہ ملے گا، اور حشر میں قیامت کے دن بھی یہ صدقہ بندے کی نجات کا سبب بنے گا۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ صلو علی الحبیب